الرحمن الرحیم۔ سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخواری و اعانت بخوبی کرتا۔ پھر میں نے آپ سے ان کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ اس میں آپ کا کیا معمول تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور اٹھنا سب ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا، اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی معین نہ فرماتے کہ خواہ اسی جگہ بیٹھے، اور اگر کوئی اور بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا دے، اور دوسروں کو بھی اس طرح جگہ معین کرنے سے منع فرماتے۔ اور جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے، اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے، اور اپنے جلیسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب و توجہ سے دیتے، یعنی سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے، یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یوں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں۔ جو شخص کسی ضرورت کے لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑا رکھتا تو جب تک وہی شخص نہ ہٹ جاتا آپ اس کے ساتھ مقید رہتے۔ جو شخص آپ سے کچھ حاجت چاہتا تو بدون اس کے کہ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے۔ آپ کی کشادہ روئی اور خوش خوئی تمام لوگوں کے لیے عام تھی، گویا بجائے ان کے باپ کے ہو گئے تھے، اور تمام لوگ آپ کے نزدیک حق میں فی نفس ہی مساوی تھے، البتہ تقوی کی وجہ سے متفاوت تھے، یعنی تقوی کی زیادتی سے تو ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے تھے، اور امور میں سب باہم متساوی تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حق میں سب آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم اور حیا اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھی، اور کسی کی حرمت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا، اور کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی۔ آپ کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقوی کے سبب متواضعانہ مائل ہوتے تھے، اس میں بڑوں کی توقیر کرتے تھے اور چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے، اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے، اور بے وطن پر رحم کرتے تھے۔ پھر میں نے آپ سے ان کی سیرت اپنے اہل مجلس کے ساتھ دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت کشادہ رو رہتے، نرم اخلاق تھے، آسانی سے موافق ہو جاتے تھے، نہ سخت خو تھے نہ درست گو تھے، نہ چلا کر بولتے اور نہ مناسب بات فرماتے، نہ کسی کا عیب بیان کرتے، اور نہ مبالغے کے ساتھ کسی کی مدح فرماتے۔ جو بات یعنی خواہش کسی شخص کی آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے، اور تصریحاً اس سے مایوس بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے۔ آپ نے 3 چیزوں سے تو اپنے کو بچا رکھا تھا، ریا سے اور کثرت کلام سے اور بے سود بات سے، اور 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچا رکھا تھا، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو عار نہ دلاتے، اور نہ کسی کے عیب تلاش کرتے، اور وہی کلام فرماتے جس میں امید ثواب کی ہوتی۔ اور جب آپ کلام فرماتے آپ کی تمام جلیس اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہو، اور جب آپ ساکت ہوتے تب وہ لوگ بولتے۔ آپ کے سامنے کسی بات میں مزاح نہ کرتے، آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے، یعنی بات کے بیچ میں کوئی نہ بولتا۔ اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سے لی جائے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سب میں پہلے شخص کی بات تھی، یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی۔ جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، یعنی حد اباحت تک اپنے جلیسوں کے ساتھ شریک رہتے، اور پردیسی آدمی کی بے تمیزی کی گفتگو پر تحمل فرماتے، اور فرمایا کرتے کہ جب کسی صاحب حاجت کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی اعانت کرو، اور کوئی آپ کی ثنا کرتا تو آپ اس کو جائز نہ رکھتے، البتہ اگر کوئی احسان کی مکافات کے طور پر کرتا تو خیر بوجہ مشروع ہونے
اس سنا کے بشرط عدم تجاوز حد کے اس کو گوارا فرما لیتے اور کسی کی بات کو نہ کاٹتے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا، اس وقت اس کو ختم کرا دیتے یا وہاں سے کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کا سکوت کس کیفیت کا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا سکوت 4 امر پر مشتمل ہوتا تھا: حلم اور بیدار مغزی اور انداز کی رعایت اور فکر۔ آگے ہر ایک کا بیان ہے۔ انداز کی رعایت تو یہ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض و معروض سننے میں برابری فرماتے تھے، اور فکر باقی اور فانی میں فرماتے، یعنی دنیا کے فنا اور عقبہ کے بقا کو سوچا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق بات چل رہی تھی، اور ہم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم اپنائیں۔ جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسری باتیں کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم اپنے زندگی میں ان سارے اخلاقوں کو، ساری عادتوں کو اپنے اندر جمع کریں، اور جو آدمی جتنا زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا، جو آدمی جتنا زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ وہ محبوب ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا اس کے لیے تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس وقت ہم لوگوں کی جو اپنی حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے طور پر اپنے طریقے سے بولتا ہے، اپنے طریقے سے چلتا ہے، اپنے طریقے سے حقوق کو حاصل کرتا ہے، اپنی طریقے سے اپنے حقوق کو کیا ہے وصول کرتا ہے، اس میں سختی وغیرہ بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ساری کی ساری خلاف سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے سب کے سب معتقد نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مخالفین کو کبھی تنگ نہیں کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ذلیل نہیں کیا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے متعلق تو قرآن پاک کی ایک ہی آیت ہے جو میں نے پہلے تم کو پڑھ کر سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ جل جلالہ و اللہ جل شانہ جس کے اخلاق کی تعریف کرے اس کے اخلاق کے متعلق تو پوچھنا ہی کیا ہے، اور وہی اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، وہی اخلاق سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ اب اس وقت آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اخلاق مفتی الہی بخش صاحب نے جو ذکر کیے ہیں وہ ایک ہی ساتھ پڑھے گئے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر تشریح کی جائے تو وقت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں کس طریقے سے، مجلس میں کس طریقے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتقدین میں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کس طریقے سے بیٹھتے تھے، وہ ساری تفصیل تمہارے سامنے ابھی گزر چکی، اور ہے پورا ابھی اور ہے ایک صفحہ ہے، چل پورا کر لے چل۔ اور حلم آپ کا صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا۔ آگے اس ضبط کا بیان ہے۔ آپ کو کوئی چیز ایسی غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو ازجا رفتہ کر دے، اور بیدار مغزی آپ کی 4 امر کی جامع ہوتی: ایک، نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کا اقتداء کرے، دوسرے، بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہے، تیسرے، رائے کو ان امور میں صرف کرنا جو آپ کی امت کے لیے مصلحت ہو، چوتھے، امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درستی ہو۔ وصل سوم تتمہ وصل اول میں جاننا چاہیے کہ اسی طرح کے شمائل متفرق حدیثوں میں ان حضرات سے وارد ہوئے ہیں۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت برا بن عازب، حضرت عائشہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت ام معبد، حضرت ابن عباس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کن کن صحابہ سے تذکرہ کیا گیا ہے، احادیث میں کہاں کہاں پر تذکرہ ہوا ہے، وہ اب یہ بتا رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے
میں نے بتایا تھا کہ شمائل ترمذی جو ہے اس شمائل ترمذی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جسمانی کیفیات، جسمانی حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وغیرہ سارے کے سارے مستقلاً حدیث کی ایک کتاب ہی لکھی گئی ہے، اور ان کے علاوہ بھی سیرت طیبہ پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بیان کے سامنے رکھ کر ہی لکھا گیا ہے۔ جی ہم بھی ثواب حاصل کرنے کی غرض سے مختصر سا اس میں سے ذکر کرتے ہیں۔ بس ان سب حضرات نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکتا ہوا تھا، آپ کی پتلی نہایت سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھی، آپ کی نہایت سیاہ پتلی بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ پتلی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، پتلی کہو، آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو اس وقت ذکر کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کیسا تھا اور کس قسم کا تھا۔ تو بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بہت ہی زیادہ نورانی اور بہت ہی زیادہ کیا چمکتا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گندمی سے زیادہ ذرا وائٹ قسم کا کلر ہو اور اس میں جو سرخی ہو اس قسم کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا۔ اور ایسا چہرہ جس کا ہوتا ہے تو اس کی دینی کیفیت ساری کے ساری اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں غم ہے تو چہرے کے اوپر غم ظاہر ہو جائے گا، دل میں اگر خوشی ہے تو چہرہ 14 رات کے چاند کے مانند چمکتا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور پھر اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جو ہے اس میں جو یہ پتلی ہے جو جس کو ہم کیا کالا سا دبا کہتے ہیں بہت ہی زیادہ کالی تھی اور بہت ہی زیادہ نورانی تھی۔ آنکھ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سفید تھی اور اس میں ذرا سی سرخی مائل تھی۔ جی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، دونوں ابروؤں کے درمیان قدرے کشادگی تھی۔ یہ پہلے بھی انہوں نے بتا دیا تھا، اس نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بعض میں تو کسی کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں، کسی کے بال جو ہے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو جو تھی اور خود ہی کمانی لیے ہوئی تیڑی جیسا کمان کی طرح ہوتا ہے اس طریقے سے تھا، اور اس کے اوپر کیا ہے بال وغیرہ بہت اچھے طریقے پر جمے ہوئے تھے۔ جی بینی مبارک بلند تھی، بینی یعنی ناک مبارک، بینی ناک کو کہتے ہیں کہ ناک مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جی دندان مبارک میں کچھ ریخیں تھی، یعنی بالکل اوپر تلے چڑھے ہوئے نہ تھے۔ جی ہاں، دندان مبارک بھی اس طریقے سے اس میں ذرا سا فرق تھا، اور اس طریقے سے دو دانت کے درمیان ایک ذرا سی فرق ہوتی تھی۔ اور پھر سے پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بہت زیادہ سفید تھے، اور اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز بھی نہیں بولتے تھے اور بہت آہستہ آہستہ بھی نہیں بولتے تھے، بلکہ درمیانی طریقے پر کہ ہر ایک آدمی اچھی طریقے سے سن لیتا تھا اور اچھی طریقے سے سمجھ لیتا تھا۔ سمجھ میں؟ اور اس میں ضرورت پیش آئی کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں سامنے والے کو سمجھ میں نہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا اعادہ بھی کرتے تھے، لوٹاتے بھی تھے، اور بعض مرتبہ تو تین مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے تھے تاکہ سارے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو بولنے کی وجہ سے دانت مبارک بہت زیادہ سفید تھے، اور اس سفید کے اوپر ذرا سے بھی روشنی پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دانت میں سے کچھ نور نکلتا ہے۔ یا اللہ جل جلالہ ومن والو کا کیا ہے مہربانی بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو منہ میں سے دانت میں سے جیسا کہ کوئی نور نکل رہا ہو اس طریقے سے نور محسوس ہوتا تھا۔ جی چہرے مبارک گول تھا جیسا چاند کا ٹکڑا۔ چہرے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض چہرے بڑے ہوتے ہیں، بعض چہرے لموترے ہوتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول تھا، دائرہ لیے ہوئے جیسے کہ چاند ہوتا ہے۔ تو چاند جس طریقے سے گول ہے اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی گول تھا۔ جی ریش مبارک گنجان تھی کہ سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گہنے بال تھے، جس کی وجہ سے سینے پر جب بال چھا جاتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سینہ بھی کیا اس بال کے ذریعے سے چھپ گیا ہے۔ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال تھے۔ جی
शिकम और सीना हमवार था। ये भी उसूल बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो है वो और पेट जो है वो दोनों एक लेवल पर था। तो जिसका भी देखो तो पेट का हाँ लेवल बड़ा ही होगा वो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नहीं था, बल्कि सीना मुबारक भी साफ वाज़ेह और उभरा हुआ था और पेट भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने के बराबर ही था। सीना पेट मुबारक उभरा हुआ नहीं था। जी, सीना चौड़ा था, दोनों शाने कला थे। दोनों शाने कला, बड़ी कला फारसी में बड़े को कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक छोटा नहीं था, बल्कि सीना मुबारक बड़ा होता है। बहादुरों का सीना अम्मतन बड़ा ही हुआ करता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक भी चौड़ा था और फिर ये जो एक कंधे से दूसरे कंधे तक का जो हिस्सा है वो भी चौड़ाई के साथ था। यानी एक माहिर, बरावदार या बहादुर इंसान का शक्ल जिसके जरिए से मालूम होती है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर ऐसा था, तो सीना मुबारक ऐसा था। जी, दोनों कलाइयां और बाजू और असफले बदन भरे हुए थे। हाँ, ये तो पहले ही बताया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सूखे भी नहीं थे, हालांकि खाना बहुत कम मिलता था। यहाँ तो सारा खाना मिलता है, लेकिन देखो समझ में सूखे नजर आ रहा है। खैर बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक जो था, पूरा बदन मुबारक जो गोश्त भरा हुआ और अच्छी तरीके से मजबूत, तवाना, ताकतवर हो, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ भी बड़े, पाँव भी बड़े और वो भी सारे पूर्ण गोश्त थे। और क्या है, मालूम होता है कि कोई बहुत ही अच्छी सूरत में अल्लाह ताला ने उनको रखा है। जी, दोनों कफे दस्त और कदम कुशादा थे। कफे दस भी, हथेलियां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी थी और हथेली भी हुजूर सल्लल्लाहु, जैसे कि हदीस में बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मखमल से भी ज्यादा नरम थी। अगर कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली को हाथ लगाता तो वो मखमल से ज्यादा नरम और नाजुक नजर आती थी। जी, सीने से नाफ तक बालों का एक बारीक खत था। दो तीन किस्म के लोग होते हैं, बाज तो ऐसे होते हैं, बल्कि आजकल का तो फैशन ही चल पड़ा है कि सब बाल निकालो, वो भी सारे सीने पर से भी सारे बाल लोग निकलवा देते हैं। ये सही नहीं है। सीने के ऊपर बाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। बाज का सीना ऐसा होता है कि पूरा से बाल से भरा हुआ होता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक पर बाल थे, लेकिन जैसे पूरा बाल से भरा हुआ इस तरीके से नहीं था, बल्कि बाल की पतली से एक लकीर थी जो यहाँ से लेकर पेट तक चली आई थी। जी, कद मुबारक मयाना था, न तो बहुत ज्यादा दराज और न बहुत कोता कि आजा एक दूसरे में धसे हुए हों। और कद मुबारक मयाना था, न तो बहुत ज्यादा दराज और न बहुत कोता कि आजा एक दूसरे में धसे हुए हों। यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक, समझ में आया, वो मयाना किस्म का था, दरमियानी था। न तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीकने थे, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे थे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक जो था मयाना से जरा सा बड़ा हुआ आगे किस्म का था। एक बात। दूसरी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ा जो हैं वो भी हर एक अपनी अपनी जगह पर फिट था, हर एक अपनी अपनी जगह पर अलग था। ऐसा नहीं कि जैसा बाज मर्तबा क्या है भिचा हुआ और एक दूसरे के साथ अगर झगड़ा हुआ महसूस होता हो, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक ऐसा नहीं था। जी, और रफ्तार में कोई आपके साथ न रह सकता था। इससे पहले भी हदीस में तुम्हारे सामने गुजरा था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो हम लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चलते हैं कि पाँव उठाऊं कि न उठाऊं, रखूं या न रखूं, बड़ी नजाकत के साथ वो चलते हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम शान होने के बावजूद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तरीके से कि जिसकी वजह से नजाकत झुकती हो या क्या है नजाकत महसूस होती हो, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चलते थे, बल्कि बहादुर चाल पर हिम्मत वाला आदमी एक चलता है। इसी तरीके से हदीस में आया था कि पाँव उठाते थे तो मजबूत के साथ पाँव उठाकर रखते थे और फिर पाँव उठाकर रखते थे, जैसा कि मजबूती के साथ चल रहे हो। और चलने में भी जरा सी तेजी थी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वो कोई कमजोर सुस्त आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इस तरीके से नहीं चलते थे। जी, यानी रफ्तार में एक गोना सुरात थी, सूरत माने तेजी, मगर बेतकल्लुफ।
ہاں یعنی بے تکلفی اس تیزی کو کرنے کے لیے خود محنت نہیں کرنی پڑتی. سمجھ میں آئے نا. بعض لوگ تصنع کرتے ہیں اپنی چال کو کسی دوسرے کی چال کے ساتھ ملانے کے لیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں تصنع مطلقاً نہیں تھا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت، قوت، طاقت اور ہمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور عطا فرمائی تھی. جی آپ کا قامت قدر درازی کی طرف نسبت کیا جاتا تھا، یہ تو ابھی یعنی طول تو نہ تھے مگر دیکھنے میں قد اونچا معلوم ہوتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی اور چوڑائی وغیرہ جو رکھی ہے معلوم ہے کتنی ہے. حضور اقدس صلی اللہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن مبارک 90 ذراع کے قریب تھا. ایک ذراع تقریباً 10 فٹ کا ہوتا، 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. 10 فٹ کا نہیں، 1.5 فٹ کا ہوتا ہے ایک ذراع. تو اس کے اعتبار سے دیکھو تو کتنا تھا. پھر اللہ جل جلالہ نے اس کے بعد ہر ایک کی اعضاء میں کمی کرنا شروع کی، اور قوم عاد اور قوم ثمود، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ جو ہے ان کے اعضاء سب کے ایسے ہی تھے، بڑے بڑے. سمجھنا ہے. اور پھر اب اس درجے پر آ گئے ہیں 5 فٹ اوپر، جس کا ہمارا 5 فٹ کا ہو گیا بس کافی ہے. سمجھنا ہے نہیں. لیکن مرنے کے بعد پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائیں گے تو ہر ایک ہی قامت پر ہوگا، ایک ہی کیفیت پر ہوگا، ایک ہی حالت پر ہوگا. یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز کے اوپر ہوگا. جی بال قدر بلدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بتا رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو 60 گز کے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی کرنی شروع کی، اور اس کمی کرتے 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 اس امت پر تقریباً یہ وقت آ گیا جو اس وقت ہے. ابھی بھی دنیا میں تم دیکھو تو ہندوستان ہے یا یوروپ ہے، امریکہ ہے، وہاں کے جو آدمی ہیں ذرا لمبے ٹنگے ہیں. اس کے علاوہ تم ادھر کیا ویسٹ انڈیز اس کی طرف دیکھو، مشرق میں انڈونیشیا، ملیشیا، تو وہاں اور اس کے آدمی کیا کمی نظر آئیں گے. بہرحال اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں، اس عمر میں، اس زمانے میں اس کیفیت میں پیدا کیا تھا. لمبے ٹڑنگے تھے یا بالکل کیا ہے بونے تھے، گٹکے تھے، تاکہ نہ گٹکے تھے نہ لمبے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برابر ہی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ذرا سے بڑے نظر آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مقام دیا تھا کہ صدر جہاں بھی بیٹھ جائے صدر نظر آئے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے لمبے نظر آتے تھے، حالانکہ لمبے نہیں تھے. جی بال مبارک قدر بلدار تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے ہیں؟ بال تو ہمارے بھی دیکھو تم لوگوں تو بالکل کیا ہے سیدھے نظر آتے ہیں، کسی کے بالکل گنچوڑی اور ملے ہوئے مڑے مڑے نظر آتے ہیں. اور آج کل جو فیشن چلا ہے اس کے حساب سے اچھے خاصے بال کو بگاڑتے ہیں. خیر بہرحال وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے وہ گچوڑ والے یا مڑے ہوئے لپٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بال لمبے تھے، اور لمبے بال میں ذرا سی کہیں کہیں اس طریقے سے کمان نظر آیا کرتی تھی. جی جب ہنسنے میں دندان مبارک ظاہر ہوتے تو جیسے برق کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور جیسے اولے بارش کے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ ہنس کے دیکھو تمہارا کہیں ایسا نظر آ جائے تو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے تو حضور یعنی ہنسنے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً تبسم ہوتا تھا، جس کو ہم تبسم کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تبسم کا تھا. اور تبسم سے زیادہ جو اونچا درجہ ہے جس کو ضحک کہا جاتا ہے، جس میں ہنسنے کی ذرا سی آواز ہوتی ہے جو آدمی پڑوس میں سن لیتا ہے، جس کو ضحک کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم ہے جس کو قہقہہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہنسنا
کہ جس کی وجہ سے پورا ہال پورا کمرہ گونج اٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہہ کبھی نہیں لگایا۔ جو قہقہہ لگاتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، قہقہہ دلوں کو مار دیتا ہے، مردہ ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے قہقہہ کے ساتھ، قہقہہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ قہقہہ کے ساتھ ہنسنا نہیں چاہیے۔ اگر ہنسنے کی ضرورت ہو تو ضحک ہے، ضحک نہیں تو پھر تبسم ہے، تبسم بھی کافی ہے آدمی کو مسرت خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ جی جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے بیچ میں سے ایک نور سا نکلتا معلوم ہوتا تھا۔ گردن نہایت خوبصورت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اب گردن مبارک کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جیسے بعض کی ہمارے یہاں تو گردن ویسے ہی کیا ہے، بدن میں چوبی نظر آتی ہے، اور بعض کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو نہیں، لیکن دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے کیا ہے، مجسموں کی تم نے گردن دیکھی ہوگی، ماربل کی مجسموں کی گردن دیکھی ہوگی، دور سے بہت ہی عمدہ نظر آتی ہے، بالکل مناسب ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بھی اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ نورانی نظر آتی تھی۔ جی چہرہ مبارک پھولا ہوا نہ تھا اور نہ بالکل گول تھا، بلکہ مائل بتدویر تھا۔ ہاں، یعنی بالکل نہیں، جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ بالکل گول ہو جیسا چاند ہے، اور دوسرا کہ ذرا لمبائی لیے ہو، جس کو آج کل ہم بیضوی شکل جس کو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بیضوی شکل ذرا بڑی ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسی قسم کا تھا۔ جی بدن گھٹا ہوا گوشت ہلکا تھا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں بھی گوشت تھا، لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ موٹے آدمی کو گوشت ہوتا ہے کہ ہر اس کا ہاتھ اور پاؤں اور منہ اور سب چیزیں معلوم ہوتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ جی اور دوسری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی، جوڑ بند کلاں تھے، جب زمین پر پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے تھے۔ وہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بعض لوگ تو چلنے میں بھی بڑی نزاکت اختیار کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں نزاکت اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ مسابقہ کا موقع آیا تو انہوں نے یوں ذرا سی انگلی سے ذرا سا مسابقہ کیا۔ ارے بھائی، مسابقہ کرنا ہے تو پورے ہاتھ سے کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ، لیکن وہ بس اس طریقے سے، تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر چلتے تھے تو پورا پاؤں رکھتے تھے، پوری طاقت سے رکھتے تھے، پوری ہمت سے رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ جیسے نازک لوگ اپنی انگلیوں پر چلتے ہیں یا انگلیوں پر رکھتے ہیں، نزاکت کے ساتھ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا معمول نہیں تھا۔ جی تلوے میں زیادہ گڑھا نہ تھا۔ یہ جو ہر ایک کے پاؤں میں یہاں جو گڑھا ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن وہ زیادہ نہیں تھا۔ جی یہ تمام کتاب الشفا کے مضمون کا خلاصہ ہے، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شمائل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کف دست اور دونوں قدم پرگوشت تھے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو تھا، حضرت انس کی روایت ابھی گزری ہوئی، لیکن اب دوسرے صحابی کی روایت آ رہی ہے۔ پہلے جو گزری تھی وہ شارع شفا کی روایت تھی، اس وقت جو آ رہی ہے وہ شمائل ترمذی کی ہے۔ وہ شمائل ترمذی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی آیا کہ کسی کو سرنگان نہیں کرنا چاہیے، باقی ابھی آپ کسی کو مسابقہ کریں تو کسی کے ہاتھ میں صرف ہڈیاں ہی نظر آئے گی، کسی کے ہاتھ دبلا پتلا نظر آئے گا، سمجھنا ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسا نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو یہ انگلیاں ہیں، یہ کف دست ہیں، وہ سارا پور گوشت تھا، بھرا ہوا تھا۔ جی سر مبارک کلاں تھا، جوڑ کی ہڈیاں بڑی تھی، نہ تو بہت طویل القامت تھے اور نہ کوتا قامت تھے۔ یعنی ابھی جو حضرت انس کی روایت میں اس میں وہی آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبے نہیں تھے جس کو ہم لمبا کہتے ہیں، یا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گٹھیے بھی نہیں تھے جس کو ہم کیا گٹھیا کہتے ہیں، بلکہ درمیانی قسم کے تھے، لیکن درمیانی قسم کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے لمبے نظر آتے تھے۔ جی آپ کے چہرے مبارک میں ایک گونا گولائی تھی، رنگ گورا تھا، اس میں سرخی دمکتی تھی، سیاہ آنکھیں تھی، شانے کی ہڈیاں اور شانے بڑے بڑے تھے۔ یعنی یہ اور یہ دونوں مونڈے جو ہے۔ جی بدن مبارک بے منہ تھا، یعنی بدن بھر پر بال نہ تھے۔ یعنی بعض آدمی ہوتا ہے کہ پورے بدن کے اوپر بال ہوا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن پر بال ہو ایسا نہیں تھا، بال تھے بھی، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بال تھے بھی، چہرے پر بھی بال تھے، سر پر بھی بال تھے، لیکن کیا ہے پھر بعض کے دیکھو تو
यहाँ देखो यहाँ भी हाथ पर बाल, इधर देखो तो यहाँ पर भी, रान पर देखो तो, पाँव पर देखो तो सब बालों से भरे हुए होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक ऐसा नहीं था जी। अलबत्ता सीने से नाफ तक बालों की एक बारीक धारी थी। जब किसी करवट की चीज की तरफ देखना चाहते तो पूरा फिरकर देखते। ये इससे पहले भी बताया था कि बाज आदमी जो हुआ करते हैं और खास करके जो हमारे क्या है बड़े समझे जाते हैं पावरफुल आदमी, समझने वो आपके साथ सीधी नजर से बात भी नहीं करते। वो इस तरीके से क्या है जरा नजर झुका कर या नजर आंख की नजर से ही बात कर लेते हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे, बल्कि जिससे बात करना हो तो पूरी तरीके से उधर मुतवज्जो होते थे और उसकी तरफ बात करते थे, उसको महसूस हो कि मेरे साथ बात कर रहे हैं जी। आपके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। मोहरे नबूवत के माना कोई स्टाम्प नहीं था, बल्कि एक गोश्त का एक टुकड़ा था जो उभरा हुआ था और जिसके ऊपर कुछ बाल थे जी। और आप खातमुन नबीयीन थे। और हजरत जाबिर बिन समूरा की रिवायत में है, ये तीसरी रिवायत है, वो अनस की रिवायत थी जो अभी आपने सुनी है, जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि आपका दहन मुबारक इत्तेदाल के साथ फराग था। चेहरे मुबारक तो चेहरा तो पूरे को आ जाता है जिसमें सब आ जाता है, लेकिन ये मुंह दहन मुबारक किसी का बहुत लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। पता नहीं आप लोगों ने सोचा है भी कि नहीं, है कि नहीं? किसी का मुंह बहुत छोटा होता है और किसी का मुंह बहुत बड़ा होता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक न छोटा था न बड़ा था, बल्कि जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे को शानदार बनाया था, इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक को भी दरमियानी किस्म का और शानदार बनाया था जी। एड़ियों का गोश्त हल्का था। ये एड़ियों में जो गोश्त है वो उसमें भी गोश्त था, जिसकी वजह से एड़िया में क्या है बगैर गोश्त के जो कैसे लगती है वो उस तरीके से नहीं थी, बल्कि बरावदार पाँव थे जी। आंखों में सुर्ख डोरे थे। जब आपकी तरफ नजर करो तो यूं समझो कि आपकी आंखों में सुरमा पड़ा हुआ है, हालांकि सुरमा पड़ा न होता था। यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख सुरमगी थी। यानी इसका मतलब है कि बाज आंखें तो ऐसी होती है, आप हजरात ने सारी आंखें देखी भी नहीं होगी, इस वजह से कैसे बताऊं, समझ में बाज आंखें ऐसी होती है कि उसमें सुरमगी होती है, जैसा अभी सुरमा वाली नजर आती है, समझ में आए ना? लेकिन ऐसा देखना जायज नहीं है। खैर बहरहाल इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों ने देखी नहीं होगी। बाकी बाज आंखें ऐसी होती है कि उसमें कदरे सुरमा लगाया हुआ हो तो ठीक है, लेकिन न हो तो भी क्या जरा सुरमगी नजर आती है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक जो थी इसमें सुरमा लगाया हुआ न हो तो भी सुरमा लगी हुई खूबसूरत से आंखें कैसी नजर आती है, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नजर आती थी जी। और हजरत अबू तुफैल लैसी ने कहा है कि आप गोरे मलिह मयाना गोरे यानी वाइट, मलिह यानी नमकीन, दो चीजें अलग है। एक तो है गोरे जैसे आजकल के अंग्रेज होते हैं बिल्कुल क्या है वाइट किस्म के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गोरे भी नहीं थे, समझ में आए नहीं, बल्कि मलिह नमकीन चीजें थे और उसके ऊपर सुर्खी, चेहरे के ऊपर गाल के ऊपर सुर्खी नजर आया करती थी जी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप मयाना कद गंदुमी रंग थे, मोए सर दराज थे। मुंह माने बाल, सर के बाल दराज थे। हुजूर ये भी मैंने बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बाल मुबारक रखते थे और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कभी तो लम्मा जम्मा या गफरा, तीन किस्म के अल्फाज आते हैं। यानी कभी तो होते थे वो कान की लौ तक होते थे, यानी कान की लौ से आगे है वो काट लिया गया होता है, एक तरीका तो ये है। दूसरा इससे भी आगे कंधे तक, और तीसरा है कि लंबा, जैसे हमारे औरतें बिल्कुल लंबा बाल रखती है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी बाल नहीं कटवाया होते थे, ऐसे होते थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुंडाने का मामूल नहीं था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडाया है, लेकिन उम्रा या हज का एहराम बांधा है और उस वक्त हलाल होने के लिए जो सर मुंडाया जाता है जिसको अफजल करार दिया है, इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडाया है, समझ में आया नहीं? उस वक्त मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, पता नहीं याद होगी नहीं, कि फिर ये सारे के सारे टल्ले क्यों बैठे हैं, समझ में? तो उसके लिए तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ तो
दाबिल मदरसे में जब हम थे तो हमारे मदरसे में मोहतरम हर हफ्ते को लिखते थे कि सर का सर मुंडाओ, सबको सर मुंडाओ, शनिचर को फिर हाजिरी होती थी कि सर मुंडाया कि नहीं, इसलिए सर वहां तो बाल रखने ही नहीं देते थे, समझ में आया। फिर इसके बाद दूसरा दौर आया तो उसमें फिर बाल रखने की इजाजत हुई, तो बाल रखने की इजाजत हुई तो उतना बाल रखो कि जितना सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल रखने का जो तरीका था। हम लोग जो बाल रखने में, और अभी तो पता नहीं कौन सी फैशन आई है जिसको तो कज़ा कहते हैं, बिल्कुल नाजायज है। अभी जो बाल कटते हैं यहाँ से क्या है वो उसमें नक्शे बनाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, समझ में, ये नाजायज है, मना है, हराम है, कटवाना भी नहीं चाहिए, काटना भी नहीं चाहिए, और इस सूरत में अपने बच्चों को ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज तो यहाँ नहीं बल्कि दुनिया में जहां मैं जा रहा हूँ वहां मुझे ऐसे ही बाल नजर आते हैं, सबके, बड़ों के भी छोटों को भी। फैशनें बदलती रहती है, कभी किसी वक्त फैशन आया तो लंबे बाल की फैशन आई, कभी कुछ आई कभी कुछ आई, और इस वक्त जो आई है वो तो बिल्कुल नाजायज है। जी, आप पर एक सुर्ख धारीदार जोड़ा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े मुबारक क्या थे, कैसे थे? आजकल जिस तरीके से हमारे यहाँ मुतनव्वे किस्म के कपड़े बनते हैं, इस किस्म के कपड़े नहीं होते, वो मशीनी नहीं होता था, उस जमाने में नहीं था, लेकिन फिर भी यमन वगैरह में कपड़े बनते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं के कपड़े, शाम के कपड़े वगैरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। इसलिए कि ममलकत अरबिया में, सऊदी नहीं कहता मैं, ममलकत अरबिया में तो कपड़े का मामूल था ही नहीं। जी, और शमाइल तिरमिजी में हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहुत दराज थे और न कोता कामत, और न बिल्कुल गोरे थे और न सांवले थे, और मुंह मुबारक आपके न बिल्कुल खमदार थे और न बिल्कुल सीधे। बिल्कुल खमदार और मोड़े हुए जैसे होते हैं इस तरीके से नहीं थे, और बिल्कुल लंबे भी नहीं थे, हाँ जरा सा खम लिए हुए थे। जी, बल्कि कुछ बलदार थे। अल्लाह ताला ने आपको 40 बरस के खत्म पर नबी बनाया, फिर मक्का में 10 बरस मुकीम रहे, फिर मक्का में 13 साल, 10 नहीं, ये मुहद्दिसीन का दस्तूर है के बाद कामिल यानी कसर के बगैर ही कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर 10 साल कहा। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में रसूल बनाए गए, बिल्कुल सही है, और 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे, और फिर उसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, और हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। जी, और हजरत इब्ने अब्बास के कौल पर 13 बरस रहे कि आप पर वही होती थी, यानी 10 बरस की रिवायत में कसर को हिसाब में नहीं लिया, यानी 10 बरस अरबों का दस्तूर है कि जैसे कि हम कहते हैं कि राउंड फिगर, तो ये राउंड फिगर अरब लोग इस्तेमाल करते थे, इस वजह से 40 साल कहते थे। जी, और मदीना में 10 साल रहे, फिर 60 साल की उम्र में, और इब्ने अब्बास के कौल पर 60 साल का हुआ, समझ में, लेकिन वहां पर ये फिगर राउंड फिगर में 60 ईयर्स, लेकिन सही अगर कहा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 62 साल पूरे हो गए थे, 63 साल के कुछ दिन हुए थे। जी, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के कौल पर 63 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको वफात दी, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 63 साल की रिवायतें ज्यादा है, और बावजूद इतनी उम्र के आपके सर और रीश मुबारक में सफेद बाल 20 भी न थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु, ये भी है, इस वक्त तो हमारा गिजा का हमारा मामूल और कुछ क्या है, तभी तौर पर नसबी तौर पर भी तो असरात की वजह से, और फिर ये सारे के सारे फर्टिलाइजर वगैरह की वजह से, 15-20 साल में ही दाढ़ी में सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं, कभी भी आप लोगों के किसी के होंगे, समझ में। 40 साल के बाद बाल सुबह होने शुरू होते हैं, आम मतन 50 साल 60 साल में। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की उम्र थी, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 बाल से भी ज्यादा सफेद नहीं थे, समझ में आया नहीं। और आज तो 40 साल के बाद मूसा कितने साल हो गए, 55 साल में देखो एक भी बाल नहीं मिलेगा, समझ में आया, सफेद सारे सफेद हो जाते हैं, बहरहाल हालात की वजह से है। जी, और मुहक्किकीन ने कहा है कि आपके सर और दाढ़ी में सफेद बाल कुल 17 थे, और हजरत 17 से 20 तक की रिवायत मिलती है, और उसमें भी वो कि तेल वगैरह लगाने की वजह से बाल जो है वैसे
کیا ہے عطر کی وجہ سے رنگین ہو جاتے ہیں جی. اور حضرت جابر بن سمرہ نے فرمایا کہ میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں جو مہر نبوت تھی اس کے متعلق تھا کہ وہ کوئی مہر نہیں تھی بلکہ ابھرا ہوا گوشت تھا, اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے بال تھے. ایک سرخ اور ابھرا ہوا گوشت مثل بیضہ کبوتر کے دیکھا. اور حضرت سعید بن یزید سے روایت اور حضرت حضرت عمر ابن اخطب انصاری سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے, یعنی اس مہر نبوت کا جو گوشت تھا اس گوشت کے اوپر کچھ بال اگے ہوئے تھے, یہ مہر نبوت کہلاتی تھی جی. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی کمر پر ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا, اور ایک روایت میں ہے کہ مثل مٹھی کے تھی کہ اس کے اردا گرد تیل تھے جیسے مسے ہوتے ہیں. اور ان روایت میں کچھ تنافی نہیں, سب اوصاف کا جمع ہونا ممکن ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کوئی بالوں والا سرخ جوڑا یعنی مخطط لنگی چادر پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. اگر بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہننے سے کتنے زیادہ حسین نظر آتے تھے, کتنے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے. کس کلر کے کپڑے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے, عام مطلب تو وائٹ ہی ہوتے تھے, لیکن کبھی کبھی سرخی مائل یعنی ایسے کپڑے کے جس میں لال دھاگے پڑے ہوئے, بالکل سرخ نہیں وہ تو مکروہ ہے لیکن دھاگے پڑے ہوئے ہو, اس قسم کا کپڑا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. یمن سے بن کر آیا کرتے تھے, وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. اور یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سرخ سے مل کر بالکل سرخ نہیں, وائٹ کے ساتھ سرخ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کپڑا پہن کر نکلتے تھے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حسین نظر آتے تھے جی. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ جوڑا, بالوں والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی لمبے تھے اور اس کے اوپر امامہ بھی باندھتے تھے, اور امامہ باندھنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی شاہانہ تھا, مردانہ تھا, اور اس کے اوپر پھر کیا ہے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہو تو ماشاءاللہ خود ہی تصور کر لو کیسا نظر آتا ہوگا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند تھا, صحابی مسجد میں آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا ہوا دیکھا, اتنے حسین نظر آ رہے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا. میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند جتنی ادائیں کرے لیکن میرے حبیب کے چہرے سے زیادہ خوبصورت نظر نہیں آ سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.